السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر دین، اس شخص کے دین سے بہتر دین اور کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کے تابع کر دیا۔ یا یوں کہیں کہ اس شخص کی زندگی سے بہتر، طریقے زندگی سے بہتر اور کس کی زندگی ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اس کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو جھکا دیا، اور پھر وہ ہے بھی نیک، وہ نیک اعمال کرنے والا ہے، محسن ہے، خیر کے کاموں میں آگے رہنے والا ہے، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے والا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہے، پورے خلوص کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہو، جو کہ ایک دم یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست خلیل بنایا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ابھی ایام حج جو ہیں شروع ہو گئے ہیں، کافی دنوں سے حجاج کرام دنیا کے کونے کونے سے الحمدللہ بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں۔ حرمین میں تو آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے، وہاں کل چاند نظر آ گیا ہے۔ کل انشاءاللہ یہاں بھی نیچر کے روز ہمارے یہاں بھی اللہ نے چاہا تو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو یہ 10 دن جو ہیں، ابتدائی 10 دن ذوالحجہ کے، اس میں خاص طور سے حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت حدیث میں بیان کی، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا دوست بنایا۔ دوست خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک دم جگری دوست ہوتا ہے نا، وہ جس سے بہت زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے جی۔ اور اس سے انسان کب دوستی کرتا ہے؟ انسان بھی لوگوں کو دوست بناتے ہیں، اور یہ دوست جو ہیں نا زیادہ نہیں ہوتے، جو جگری دوست ہوتے ہیں، جو گہرے دوست ہوتے ہیں، جگری تعلق جن سے ہمارا ہوتا ہے، یہ زیادہ نہیں ہوتے، ان کی تعداد زیادہ تر ایک ہی ہوتی ہے یا کبھی کبھی دو ہو جاتی ہے، لیکن اکثر یہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں انسان کو پورا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، یہ میرے لیے کتنی قربانیاں دے سکتا ہے، یہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کا جب یقین ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، تب انسان ان کو جو ہے دوست بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دوست بنایا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہ کہا کہ میرے مجھے فرما بردار بن جاؤ، میرے اطاعت گزار بن جاؤ، تو فوراً وہ جو کہا کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار، یعنی جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو جو ہے انہوں نے پورا کر دیا، اس کے اوپر وہ یعنی اپنے آپ کو جھکا دیا اور اس کی فرما برداری کی اور وہ کام کرنے میں لگ گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بھی بنایا اور پھر اس دنیا کے لوگوں کا امام بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب اس کے رب نے انہیں چند باتوں میں آزمایا تو اس کے بعد اللہ وہ اس میں پورا اتر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ القاب اس قرآن مجید میں دیے ہیں کہ لوگوں کا امام بنایا، اپنا دوست بنایا، اور انہوں نے ہمیشہ فرما برداری کی۔ اور ایک خاص بات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اور کئی مقام پر فرمایا، اور وہ دعا ہم قربانی کے وقت بھی پڑھتے ہیں کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام کیا یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ تمام انبیاء کرام جو آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو انہوں نے ہمیشہ لوگ اپنی امت کو شرک سے روکا، اس سے بچایا، اس سے خبردار کیا۔ تو وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، حالانکہ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، تمام انبیاء کا یہی کام۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دین اسلام کو پیش کیا، اسلام جو کہ آدم علیہ السلام سے یہ دین چلا آ رہا ہے، جب لوگوں نے اس کو بھلا دیا، اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں کر دی یہود و نصارہ نے، اور یہ دین اپنی اصلی حالت میں اس دنیا میں نہیں رہا، اور مشرک عرب کے لوگ جو ایک دم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، یہود و نصارہ نے بھی شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس شرک سے روک دیں اور لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ تو جب آپ نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا کیا ہے، خالق و مالک ہے، سب سے پہلے کہ اللہ کیا وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، نفع و نقصان اسی کے اختیار میں ہے، روزی کا کمی کرنا بڑھانا اسی کے اختیار میں ہے، وہی لوگوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی لوگوں کا مشکل کشا ہے، وہی لوگوں کا حاجت رواں ہے، وہی لوگوں کو اولاد دینے والا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے، وہی نعمتیں دیتا ہے۔ تو جب یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، قریش کے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، بعد میں پھر جب یہ دعوت پھیل کر مدینہ پہنچی تو یہود اور نصارہ بھی آپ کے مخالف ہوئے، لیکن ان سب کے اندر جو بات ایک مشترک تھی، جو ایک تھی، وہ یہ کیا تھا، یہ سب لوگ جو ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں کا امام بنائیں گے، یہ تمام لوگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر جو ہے متفق تھے، آپ کو اپنا پیشوا، آپ کو اپنا رہبر اور آپ کو اپنا امام مانتے تھے، رسول مانتے تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ بھی، عرب کے تمام مشرکین مکہ نہیں، بلکہ ان کو عرب مشرک کو قریش کو تو اس کے اوپر فخر تھا، اور خانہ کعبہ جو کہ مکہ کے اندر اللہ
جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کے بارے میں ان کا پورا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، اور وہ موحد تھے. یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود توحید کی وہ مخالفت کرتے تھے. اسی طرح سے یہود و نصارہ کا جو معاملہ تھا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دعوت کی مخالفت کر رہے ہو، آپ ان کے ساتھ لوگ جو جنگ کر رہے ہو، لڑائی کر رہے ہو، اور ان کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے تمہاری مخالفتیں ہیں، تو تم آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہی بات کو پیش کرنا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے شرک کو مٹانے کے لیے اپنی ساری زندگی اس کے اوپر لگا دی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، یا پھر ان کو آزمایا، اور یا جب انہیں حکم دیا کہ مسلم ہو جا تو وہ مسلم ہو گئے، تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری زندگی جب ان کے اوپر حق ظاہر ہو گیا، ہر منکشف حق جو ہے منکشف ہو گیا کہ یہ حق ہے، تو اس کے بعد انہوں نے تمام ان چیزوں سے جس پہ انسان کو دنیا میں محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام چیزیں اس حق کی راہ میں قربان کر دی، یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. کسی کی پرواہ نہیں کی. حق کی راہ میں وہ چیز رکاوٹ بنی، وہ سب قربان کر دی، چاہے وہ جتنی عزیز چیز رہی ہو، باپ کی محبت، وطن کی محبت، دولت، یہاں تک کہ جان، وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے. جانتے ہیں نا آپ سب کے آگ کے اندر آپ پھینک دیے گئے، خلاصہ خالی آپ کے رکھ. تو تمام چیزیں، یہاں تک کہ بیوی بچوں کی محبت. جوانی میں دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے. دعا کب قبول ہوئی ہے؟ بڑھاپے کے اندر. اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے جاؤ ملک شام سے مکہ میں لے جا کر وہاں جو ہے سنسان وادی میں مکہ کے اندر چھوڑ دو. وہ بھی حکم کی فرما برداری، آپ نے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا. جب وہ بچہ بڑا ہوا، 10-12 سال کا ہوا، تو پھر اسی بچے کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، جس کو ہم 10 ذی الحجہ کے دن کرتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں، محبتیں انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اور تمام وہ خطرات جس سے انسان، وہ مصیبتیں ہیں، وہ آفتیں جس سے انسان اس دنیا میں ڈرتا ہے، اللہ کی خاطر وہ ہر چیز کو، ان خطرات کو وہ جھیل گئے، اس کو جو ہے برداشت کر گئے. تو یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. یہ ایام حج جو ہیں ہم دیکھتے ہیں، یہ مسلسل جو حاجی دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے ملک سے بھی لاکھوں سے زیادہ حاجی جاتے ہیں الحمدللہ. کہ یہ مسلسل جو چیز یہ بیان کرتے ہیں، جس چیز کا اعلان کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ توحید کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ رب العالمین ہی وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب العالمین ہی اس ملک کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تمام نعمتیں اسی کی طرف سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان اپنے زبان سے جو کہتا ہے اس کا معنی و مطلب نہیں سمجھتا. خاص طور سے ہم برِ صغیر کے حالات کے اندر بات کرتے ہیں کہ اس کا معنی و مطلب نہیں سمجھتا. اس کے لیے اپنے اس قول کے ایک دم الٹ کام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ شرک کر بیٹھتا ہے، اور اس کو علم نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں سے حاجیوں کی تعداد بڑھی جاتی ہے. حج کا پورا سفر جو ہے یہ عبادت ہے. اور جب انسان حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو مسلسل جو الفاظ وہ دہراتا ہے، اگر اس کا معنی میں ایک جگہ کئی بار بیٹھا کہ جہاں حج کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی، تعلیم دی جا رہی ہے، تلبیہ تو بار بار یاد کرایا جا رہا. وہاں سب سے پہلے بیٹھتے ہیں تو تلبیہ ہی پڑھا جاتا ہے، پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن اس کا معنی اور مطلب نہیں بتایا جاتا. پتہ نہیں واللہ علم بعد میں کہیں بتائے ہوں گے، لیکن میرے سامنے تو معاملہ ایسا نہیں ہے. یاد تو کرا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں معلوم. اس کے لیے انسان زبان سے وہ بات کہتا تو ہے، لیکن عمل میں اس کے خلاف رہتا. تلبیہ کا جو مفہوم ہے، جو توحید کی صدائیں وہ بلند کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت. کیا حاضر ہوں میں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد، ساری تعریف کا تو ہی سزاوار ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. والنعمت، جو بھی یہ نعمتیں ہیں سب تیری طرف سے ہیں. لک الملک، اور اس ملک کی، کائنات کی بادشاہی تیری ہی ہے. لک الملک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک. پھر آخر میں کہتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن اس کے باوجود انسان
نعمتیں جو اسے حاصل ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں سے مجھے ملی ہے نا، اولاد مجھے فلاں سے ملتی ہے، روزی میں نوکری فلاں کے وجہ سے ملی مجھے، فلاں بزرگ کی وجہ سے مجھے نوکری ملی ہے نا، میری مصیبت اور آفت دور کرنے والے فلاں ہیں۔ میں کسی کی طرف تنقید اور اشارہ نہیں کرتا میرے بھائیوں، ہمارے اندر اکثریت کا حال ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جب موت آئے تو اس خالص ایمان پر اور توحید پر آئے، کیونکہ انسان اپنے اسلام کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کام آج وہ مشرکوں جیسے کرتا ہے۔ حج کے لیے ہم جاتے ہیں، مسلسل یہ تلبیہ پڑھتے رہتا ہے جب تک احرام باندھتا ہے، اور مکہ پہنچنے تک حرم پر جب تک نگاہ نہیں پڑتی یہ تلبیہ پڑھنا مسنون ہے، پڑھتے رہتا ہے، لیکن بیچارہ معنی نہیں سمجھتا، تو یہ حالات ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں، عبرت کے لیے بہت اہم ہے۔ حج کے ایام کے بارے میں نے اپنی کان سے وہ نہیں سنا، لیکن میرے خاص ساتھی تھے سعودی عربیہ میں جب میں وہاں کام کرتا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں ہندوستان کا کوئی حاجی تھا جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے، بہرحال کسی علاقے میں، تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہاں طبیعت خراب ہوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ طبیعت خراب ہوئی تو وہ وہاں سے فون کر حیدرآباد میں کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو لہٰذا فلاں مزار پہ جا کے ذرا منت مانگنا اور چادر چڑھا دینا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ ساتھی نے جو ان کے تھا اس نے کہا، میں نے کہا پھر یہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے، یہ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو یعنی یہ دیکھیں، انسان کو نہیں معلوم ہے، یہ جہالت ہے، زبان سے کیا کہتا ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ عرفات سے وہ دعا فون کر کے کہتا ہے کہ میری صحت کے لیے فلاں جگہ جانا اور فلاں سے جو چادر چڑھا دینا۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے عقیدے کا جو ہے ایک ناصور ہے کہ انسان توحید کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے شرکی اعمال کرتا ہے جو کہتا ہے کرتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کہ مسلسل ہماری نماز کے اندر کیا ہے، سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی مدد دوسروں سے مانگنے لگتا ہے انسان، دوسروں کے آگے جھولیاں پھیلاتا ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، دوسروں کی نظر و نیاز کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم جو پڑھتے ہیں قرآن میں، نماز میں، حج میں اور دوسرے چیزوں میں، اگر اس کا معنی مطلب معلوم رہے تو انسان کے ویسے ہی عقیدے کی الحمدللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ تو یہ توحید کا جو موسم ہے، ایام توحید اسے کہہ سکتے ہیں، اس میں تو حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ حج کے موقع پر گئے، اب انہوں نے حج کے مناسک سیکھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں آسانی فرمائے اور صحیح طریقے سے وہ حج کریں اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہاں دوسری چند باتیں ہم اپنے تعلق سے کریں گے کہ ہم جو غیر حاجی ہیں، یہاں پر جو ہم رہتے ہیں، ہم کو ان ایام کے اندر، یہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی ان ایام کے یعنی عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کے ابتدائی 10 دنوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کو دوسرے تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو لوگوں نے سوال کیا، یعنی دوسرے جتنے ایام ہیں، دوسرے جتنے دن ہیں، اس میں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو ان 10 دنوں کے، یعنی کل سے جو شروع ہوگا یہاں پر خلیج میں، آج ہی وہ شروع ہو گیا، یہ ابتدائی 10 دن 1 سے لے کے 10 تاریخ تک، قربانی کے دن تک، یہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کوئی اعمال دنوں کے اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہیں۔ سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، کیونکہ جہاد تو بہت افضل عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو سوال کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی، تو فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ 10 دن کے اعمال ہیں۔ خالی پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں گیا اور پھر واپس نہیں آیا، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس نے مال بھی اللہ کی راہ میں کھپا دیا اور اپنی جان بھی کھپا دیا، تو وہی عمل جو ہے اس کا افضل ہے ان 10 دنوں کے علاوہ۔ باقی دوسرے دنوں کے تمام ایام سے زیادہ یہ 10 دن بڑے اہم ہیں، تو لہٰذا اس کی ہم کو اہمیت جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے، دوسری امتیں جو ہیں ان کی عمریں بڑی زیادہ تھیں، لمبی تھیں، ان کے اندر وہ لوگ 300 سال 400 سال لوگوں نے زندگی گزاری، اللہ کی عبادت کی، ان کے درجات بلند ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کم رکھی ہے،
60 سے 70 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میرے امت کی اکثریت جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہی فوت ہوگی. کچھ لوگ آگے جائیں گے لیکن اکثریت کا حال یہی رہنے کا والا ہے. تو لیکن اس کم عمر میں کم مدت کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ایام لے کر آتا ہے ہمارے لیے کہ اس میں ہم عمل کر کر سابقہ امتوں سے بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. جیسے کہ لیلۃ القدر آتی ہے، ایک رات کی عبادت جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے یہ 10 دن کے جو ہے بڑے افضل ہیں، اور اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام کرنا چاہیے. تو اس میں جو کام ہم کو کرنا چاہیے اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ اس 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تکبیر کثرت سے کہتے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت بیان کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے. کہ 10 دنوں میں تکبیر کثرت سے کہنا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک تو یہ کرنا ہے. اس کے بعد میں 10 تاریخ سے لے کے تو ہر فرض نماز کے بعد میں بھی وہ پڑھا جاتا ہے، اور ایام تشریق میں بھی وہ پڑھی جاتی ہے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور وہاں زور سے یہ تکبیر پڑھتے تھے تاکہ لوگ جو بازاروں میں غفلت سے ہو جاتے ہیں ان کی آواز کو سن کر وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں. اگر آج ہم بازار میں جا کر زور سے کہیں گے تو کہیں گے وہ دیوانہ ہو گیا ہے نا. لیکن یہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر یاد دہانی کے لیے جا کر زور سے پڑھتے تھے یہ تکبیر. تو اس کو ہم کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس میں مسلسل کیا ہم بیان کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ پاک ہے. تو یہ مسلسل ہم کو پڑھنا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں نفلی روزے 9 دنوں، ابتدائی 9 دن جو ہیں یہ اس میں نفلی روزے جو ہے رکھنے کی روایت حدیث ہیں کہ اس میں کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو اس میں ہم کو جتنا بھی ہم سے میسر ہے اس میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ یہ بڑی فضیلت کا ہے. حاجی کے لیے تو عرفہ کا روزہ نہیں ہے، وہ دن ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ عرفہ کے میدان میں رہ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنی مغفرت کا سامان کرتے ہیں. کیونکہ عرفہ کا دن ہی کیا ہے، حج کا رکن ہے. تو اس دن جو ہے ان کا حج مکمل ہوتا ہے. اس کے آگے بھی ارکان ہوتے ہیں لیکن اس دن وہ حج کا ایک رکن کو پورا کرتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو لیکن اس دن ہمارے لیے غیر حاجیوں کے لیے جو روزہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ گزشتہ سال اور آئندہ جو گزرا ہوا سال ہے اور آئندہ سال دونوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے معاف فرما دے گا. تو عرفہ کا دن جو ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، نفلی عبادتیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. اور پھر جو اس میں جو آخری چیز جو سب سے اہم ہے کہ قربانی کا کی جائے. عید کے دن یعنی یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے. تو اس دن قربانی کرنا، یہ جو 10 دنوں کی جو فضیلت بیان کی گئی اس کی مفسرین ایک تعویل یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 10 دن کے اندر اسلام کی تمام عبادتیں جو ہیں نا یکجا ہو جاتی ہیں، تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. کہ ایک تو ہے کہ توحید، مسلسل انسان توحید کا اعلان کرتا ہے. دوسرا نماز، ہم روز پڑھتے ہیں، نماز ہے. روزے کی فضیلت ہے، اس میں نفلی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. عرفہ کے روزے کی فضیلت وہ رکھتا ہے. صدقہ خیرات کرنا ہی ہے اس میں. اور دوسرا جو حج ہے جو زندگی میں انسان کے اوپر ایک بار فرض ہوتا ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور دوسرا قربانی اسی دن 10 دن کے اندر آتی ہے. تو اسی لیے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. تو قربانی کو جو ہمیں کرنا چاہیے، جو بھی صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص قربانی رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. یعنی اتنا کہا ہے نے جو قربانی کی استطاعت رکھتا اور نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آنے، اس کے لیے کوئی عید وغیرہ خوشیاں نہیں ہیں. تو لہٰذا استطاعت رکھنے والے قربانی کریں. قربانی کے اندر تھوڑا سا یہ ضرور خیال رکھیں
کہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ دکھاوے کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، وہ صرف اس کے لیے ہو جاتا ہے جس کو وہ دکھانا چاہتا ہے۔ قربانی کا جانور تو اچھا ہی لینا چاہیے، سنت یہ ہے کہ خوبصورت جانور ہو، تگڑا ہو، اچھا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یہ اس لیے نہیں ہو کہ محلے میں میرا نام ہو، لوگ کہیں کہ فلاں کا بکرا یا فلاں کا دمبا یا فلاں کا جانور اتنا خوبصورت ہے، اتنا تگڑا ہے اور اتنا قیمتی ہے نا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رضا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے لیا ہے میں نے، اللہ کی خوشی کے لیے لیا ہے۔ اور قربانی کے وقت انسان کے یہ جذبات بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے آج میں یہ قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، اسی طرح سے ہر اس اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو میں چھوڑ دوں گا، جیسے کہ اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دوں گا، جیسے میں اس جانور کو قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے عزیز ترین اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا اور دمبے کے ذریعے سے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ تو لہذا قربانی ضرور کریں، لیکن ریاکاری اس میں نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے کام ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے لیے پھر ہم کو اپنے ماحول کا، ایریے کی صاف صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کر کے اس کا فضلہ وغیرہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، جو گندگی کا اور بیماری کا سبب بھی بنتی ہے۔ کچرے کے ڈبے رکھے ہوتے ہیں، ان کچرے کے ڈبوں میں لے جا کر جو ہے بھلے تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، لے جا کے وہاں پر اس کچرے میں ڈالنا چاہیے جو بھی فضلہ ہے، اور باقی جو استعمال کیجیے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، خود بھی کھائیں، تقسیم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے قربانی کے جانور خریدنا، فروخت کرنا، لانا، لے جانا، اس میں تمام آسانیاں عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو حجاج حج کے ایام یہ سفر پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی فرمائے، اور تمام حجاج کا جو حج آسانی سے جو ہے مکمل ہو، اور اس حج کو تو قبول فرما مالک۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما، پورے دنیا کے مسلمانوں کو امن عطا فرما، مسلمان جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما، جن کے عقیدوں کے اندر خرابی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اور جو لوگ صحیح عقیدے میں اللہ ان کو اس پہ استقامت عطا فرما، اور اسی پر ان کو